حتی تسکنہ ارزقتہم وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج علی محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں، مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کر لیں۔ یقیناً زحمت ہوگی، لیکن اگر یہ میرے جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بکھرا ہوا ماحول تھوڑا سمیٹ دیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں جوان، وہ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آ کے بیٹھنے والوں کے لیے پریشانی نہ بنے۔ بہت شکریہ جی، مولا صاحب کو سلامت رکھیں۔ جو صلوات پڑھ سکتا ہے وہ کوشش کرے سارے مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ آل محمد سے مانگنے کے لمحے ہیں، خوشی کا دن ہے، کوشش کرنا جتنے بیٹھے ہیں آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک کی عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور ذکر خوشی میں اپنے دل میں جو ایک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں، خوشی کا دن ہے اور آج کے دن آل محمد سے نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ کوشش کرنا جتنے بیٹھے ہیں جو ابھی تک ہچکچا کے آمین نہیں کہہ سکے، اس دعا پر آمین بلند آواز میں کہنا تاکہ مشکل دعا قبولیت کی سمت تک پہنچ جائے۔ مالک حسین آپ کے اس خوبصورت دربار میں، آپ کے اس خوشیوں والے گھر میں جو لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین اپنے لیے کہنا ہے، تڑپ کے کہنا ہے، بلند آواز میں کہنا ہے، حسرت کے ساتھ کہنا ہے۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام آدمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی، وارث رکھتے ہوئے بھی آپ بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی ہے تو اللہ رہبرین معظم حجت دوران سرکار قائم علی محمد کے ظہور میں تاجیل فرما۔ کوشش کریں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر سب بلند آواز میں صلوات تلاوت کریں۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہر عزادار کو، ہر شیعہ سنی بھائی کو عرش پہ بیٹھنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا گھرانہ ہے۔ اجازت ہے، آپ اجازت دیں میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں چہروں پہ مسکراہٹ لا کے سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کر رہا، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ محمد مصطفیٰ کی شان پر مل کر بلند آواز میں سب آپ تلاوت کریں۔ اس دن کی ڈھیر مبارکباد پیش کرنے کے بعد میں نے اجازت لی ہے نوکری عطا کرنے کی، اور آج کا دن 17 ربیع الاول کا دن ہمارے عقیدے کے مطابق آج کا دن منسوب ہے دو بادشاہوں کے ساتھ، بادشاہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اور میرے بادشاہ جعفر صادق کے ساتھ۔ اللہم صلی علی۔ جملہ پہلا ہے اور میں یہاں پر نوکری کر کے پہلا جملہ عرض کر کے پھر دیکھوں گا آپ کس معیار پہ سنتے اور مجھے کتنی محنت کر کے اپنے الفاظ آپ کے کشکول میں رکھنے چاہیے۔ میں پہلا جملہ عرض کروں گا، جوان آپ نے دیکھنا مجھے، چہرے پہ مسکراہٹ رہے اور آپ مجھے دیکھتے رہیں تو پھر جشن والا ماحول تو بن ہی جائے گا۔ مصرے بھی پڑھتے ہیں لیکن پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جشن جیسے ہمیں منانا آتا ہے، جشن جیسے ہمیں سننا آتا ہے، ایسے سننا آتا ہی کسی کو نہیں۔ پہلا جملہ آپ نے دعا فرمانی ہے اور میں یہ لوگوں کے دلوں پہ پہلا جملہ ہی رقم کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا دن 17 ربیع الاول کا دن ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری کتابوں کے مطابق یہ بادشاہ محمد مصطفیٰ اور سرکار امام جعفر صادق سے منسوب ہے، اور دونوں بادشاہ وہ ہیں جنہیں دشمن بھی صادق کہتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جو بندہ بول سکتا ہے وہ بندہ اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ جوان بولو مل گئے، ہائے دری۔ دونوں بادشاہ وہ ہیں جنہیں دشمن بھی صادق کہتے تھے۔
تو جشن کا ماحول ہے، جشن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، 4 مصرے پڑھتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ جشن کا تقاضا کیا ہے آج کے جشن کا، اور پھر اسی سے راہ ہموار ہو جائے گی، دل معطر ہو جائیں گے اور میرے لفظ آپ کے کشکول تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، جو اردو ادب سننے والے بندے بیٹھے ہیں، یہ جوان میرے ساتھ مل جائیں گے تو ماحول مزید بہتر ہو جائے گا۔ اگر یہ میرا جوان، یہ سونا پیارا سا میرا بیٹا یہ میری طرف دیکھے تو میں یہ جملے آپ کے کشکول میں رکھوں۔ کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، کہتے ہیں سارے آئیں جی میرے بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آئیں جی، زندگی ہو، امام زمانہ نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ برادری عزیز بھائی ثاقب تشریف لے آئے، بسم اللہ جی، مکمل پڑھیں گے جی، ڈیوٹی مکمل کریں گے۔ امام زمانہ سلامت رکھے۔ چلیں 4 مصرے اور ماحول مزید بہتر ہو گیا۔ یہ میرے جوان آپ میری طرف دیکھتے رہے، میں جملے آپ کے کشکول میں رکھتا جاؤں، 4تھے مصرے پہ ماحول اتنا بہتر ہو جائے گا کہ پڑھنے کا بھی مزہ آ جائے گا، سننے کا بھی لطف آ جائے گا۔ کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، محشر تلک کہیں گے مسلمان شکریہ۔ یہ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسعود جو جوان جشن میں تشریف لے آئے، کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ۔ اب میں جشن کا ایک تقاضا بتانے جا رہا ہوں، تقاضا جس کے دل پہ رقم ہو جائے، آواز اتنی بلند ہونی چاہیے جتنے حسنین کے نانا کے ذکر میں آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، کہتے ہیں سارے صاحب ایمان شکریہ، محشر تلک کہیں گے مسلمان شکریہ۔ اور جشن رسول کا یہ تقاضا ہے دوستو، مل کر کہو سب حضرت عمران شکریہ۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسعود جی، یہ محمد کے چاہنے والے سلامت رہے، بولو مل کے حیدری۔ کیا بات ہے جی، اس ماحول کو میرا ڈھیر سلام ہے، اس ماحول کو میرا کروڑ سلام ہے۔ اتنا خوبصورت آپ نے 4 مصروں سے استقبال کیا، میرا دل ہے میں اپنے لکھے 4 مصرے ممبر پر اور پڑھتا چلوں۔ یہ عزادار، یہ پیارے پیارے چہروں والے، یہ خوشیاں منانے والے یہ 4 مصروں پہ مہر کر دیں گے، پھر ملک میں یہ مصرے پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کا دن ہے، یہ جعفر صادق کا دن ہے، تو آج سارا دن ہم بھی نعتیں پڑھیں گے، ہمارے ذاکر بھی نعتیں پڑھیں گے، ہمارے علماء بھی نعتیں پڑھیں گے۔ یہ جتنے بندے، اگر آپ ماحول تھوڑا سا آپ بہتر کریں، صرف دیکھنا مجھے اعداد آپ نے اپنی مرضی سے دینی ہے، یہاں وہاں دیکھنے سے پھر نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ یہ جتنے جوان ہیں ایک ربط قائم کریں۔ میں 1-2 جملے آپ کے کشکول میں رکھتا ہوں، چہروں پر مسکراہٹ رکھے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیسے لکھے گا کوئی بھی خیر الولا کی نعت؟ میں دنیا کو شیعہ قوم کا نعت پڑھنے کا، نعت سننے کا معیار بتانے جا رہا ہوں۔ جس بندے کا یہ معیار ہو، ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے اسے محمد کی عزت کی قسم دے کے جائے رہا ہوں۔ جس بندے کے ذہن میں محمد کی نعت کا یہ معیار ہو، صرف وہ بندہ بولے، جس کا معیار اس سے ہٹ کے وہ بندہ بے شک نہ بولے۔ میں کہہ رہا ہوں کیسے لکھے گا کوئی بھی خیر الولا کی نعت جب خود خدا پڑھتا ہے نور الخدا کی نعت؟ اور حیدر سکھایا حضرت عمران نے ہمیں، قرآن ہے اصل میں میرے مصطفیٰ کی نعت۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، یہ ماحول ہے، مل کے بولو سردار قلندر۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، عزتوں میں اضافہ ہو، شاباش، سارے بولو جی، اب آپ میرے جوان بولو ایک لمحے کے لیے، یا علیہ۔ یہ ربیع الاول کا دن ہے، اور ربیع الاول کا دن اپنے ساتھ کچھ معجزے لے کر آیا ہے۔ اگر یہ مکمل توجہ میری طرف ہو جائے تو پھر میں پہلا جملہ اپنے بھائی کے کشکول میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ مسکرا دیں گے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا یہ پاک مہینہ اپنے ساتھ کچھ معجزے لے کر آیا ہے، اور اپنے ساتھ جتنے بھی ربیع الاول معجزے لے کر آئے ہیں، میں 2-4 معجزے پڑھتا ہوں، چہروں پر مسکراہٹ رکھے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بھائی ثاقب، ربیع الاول کا مہینہ تنہا نہیں آیا، ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ کچھ معجزے لے کر آیا ہے۔ جو بندہ گھر سے جشن منانے آیا ہے، میں بات اس بندے سے کرنے جا رہا ہوں، جو بارگاہ کا ماحول دیکھنے آیا ہے اس بندے سے بات نہیں، جو آج کا دن منانے آیا ہے۔ میں چہروں کی زیارت کروں گا جملہ پڑھنے کے بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ تنہا نہیں آیا، ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ کچھ معجزے لے کر آیا ہے۔ اور بھائی ثاقب، ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ جتنے بھی معجزے لے کر آیا ہے نا، اس میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ علم جو سارا سال 30 صفر کی شام تک بدت ہوتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند فلک پر آتے ہی سنت بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ربیع الاول کا چاند فلک پر آتے ہی سنت بن جاتا ہے۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں کمال کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک حصہ میرا تھا، یہاں تک پڑھنا تھا تنہا میں نے، اب جشن پڑے گا میرے ساتھ میرا مجمع۔ ربیع الاول کے مہینے میں پھر معجزہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتا ہے۔
अलम हमारे भाइयों के घर पे भी होता है। जो अलम का फ़र्क है वो अलम के फ़र्क को दूर करके लोगों को अपने करीब करके कहते हैं अलम हमारे घर पे भी है, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी है। हमारे घर पे जो अलम होता है वो काले रंग का होता है। ये हिस्सा मेरा था, मेरे साथ मेरा मजमा बोलेगा। हमारे घर जो अलम होता है वो काले रंग का होता है। आजकल के दिन हमारे भाइयों के घर जो अलम होता है वो किस रंग का होता है जी? सलामत रहे, ये बोलती जुबान नहीं, ये करबला में बुलंद हो। जो बंदा बोल सकता है जी हमारे भाइयों के घर किस रंग का अलम होता है, आप मौला आपकी परेशानी दूर करे, एक लम्हे के लिए बोले भाइयों के घर किस रंग का परचम होता है जी? सलामत रहे। हमारे भाइयों के घर भी अलम, हमारे घर भी अलम। जो अलम का फ़र्क है फ़र्क को दूर करके लोगों को अपने करीब करते हैं। हमारे घर भी अलम, हमारे भाइयों के घर भी अलम। हमारे घर जो अलम है वो काले रंग का, हमारे भाइयों के घर जो अलम है वो है सब्ज रंग का। हमारे घर जो अलम है उस पर हाथ का निशान, हमारे घर जो अलम है उस पर हाथ का निशान। हमारे भाइयों के घर जो अलम है उस पर किस चीज़ का निशान है जी? नालैन का। सलामत रहिए, बोलती जुबान करबला में बुलंद हो। मैं जुमला इस इमाम बारगाह के पाक मिंबर पे खड़ा होके अपने शिया सुन्नी मजमे के सामने इनके दिलों में जुमला रकम करने जा रहा हूँ। देखूंगा कौन सा बंदा है जो आज के इस पाक जिक्र से अपनी आवाज़ बचा कर ले जाएगा। जो हुकूमत सारा साल परेशान रहती है ना कि हम में इत्तेहाद नहीं होता, रब्बिल अव्वल में ये इत्तेहाद भी मौसा बन के ऊपर आता है। इत्तेहाद होता कैसे? इत्तेहाद होता ऐसे है कि अलम हमारे घर में भी होता है, अलम हमारे भाइयों के घर में भी होता है। हमारे घर जो अलम होता है वो होता है काले रंग का, हमारे भाइयों के घर जो अलम होता है वो होता है सब्ज रंग का। हमारे घर जो अलम होता है उसमें होता है हाथ का निशान, हमारे भाइयों के घर जो अलम होता है उसमें होता है नालैन का निशान। और इत्तेहाद की इससे बड़ी विशाल शिया कौम के पास कोई है ही नहीं कि जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसी का हाथ मेरे घर पे होता है। शाबाश, ऐसे बोलते हैं शिया कौम जश्न मुस्तफा में, जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसी का हाथ मेरे घर पे होते हैं। और मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर शिया कौम का सबसे छोटा जाकिर सही लेकिन जिम्मेदार जाकिर होने की हैसियत से आज के इस पाक मिंबर से एक मशवरा देने जा रहा हूँ। मेरी कौम के जवान जब रबीउल अव्वल के दिनों में गलियों बाजारों में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, चेहरों की ज़ियारत करने जा रहा हूँ, जब सड़कों पर निकलते हैं, ये मेरा जवान ये देखे मेरी तरफ और मैं जुमला इसके कशकोल में रखता चलूँ। जब रबीउल अव्वल के दिनों में भाईजान आप गलियों बाजारों में निकलते हो तो मिंबर हुसैन पे खड़ा होके शिया कौम का सबसे छोटा नौकर ये सैयद होने के नाते ये मिन्नत करके कह रहा हूँ, जब गलियों बाजारों में निकलो ना और गलियों बाजारों में वो सब्ज रंग का नालैन वाला परचम देखा करो तो मैं मिंबर हुसैन पे हाथ बांध के हर बंदे की मिन्नत करके कह रहा हूँ वो परचम देख के अपनी नजरें चुरा के ना गुजरना। एक लम्हे के लिए उस परचम को देखना, फिर वो परचम के नीचे जाके खड़े होना, फिर वो परचम को एक लम्हे के लिए सलाम करना। बंदा शिया हो, बंदा आया जश्न में हो, अपनी आवाज़ बचा के ले जाए। कम से कम मेरे अकीदे में ये बात आती नहीं, पहले मातमी से लेके वो आखिरी हलाली तक शिया कौम का छोटा सा नुमाइंदा होने के नाते मैं एक नसीहत करने जा रहा हूँ। जब आज के दिन सड़कों पर निकलो और सड़कों पर देखो कि सब्ज रंग का वो नालैन वाला परचम किसी घर पे लगा हुआ है तो मेरी कौम का कोई भी जवान अपनी नजरें चुरा के उस परचम से ना गुजरे। एक मर्तबा उस परचम के नीचे खड़े हो जाओ, उस परचम को झुक के सलाम करना। कोई तुम्हें पूछे ना इस परचम को क्यों सलाम कर रहे हो, फिर उसकी कलाई पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना घर किसी का है, अलम हमारा है। शाबाश, घर किसी का है, अलम हमारा है। और रबीउल अव्वल के महीने में कुछ और मौजे होते हैं, वो मौजे भी मैं मिंबर से बयान करता चलूँ। रबीउल अव्वल के महीने में मौजे होते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में वो जिनका निकाह अलम देख के टूटते हैं ना, वो रबीउल अव्वल के दिनों में अपने हाथों में अलम लेके सड़कों पर निकल आते हैं। और सड़कों पर जब निकल आते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा एक काम होता है। होता क्या है, खूबसूरत सा लिबास पहनते हैं, भाई साहब हाथ में पकड़ा होता है अलम। जब हाथ में अलम पकड़ा होता है ना तो सीने पे और अपनी दस्तार पे उन्होंने एक चीज़ लगाई होती है, वो चीज़ होती है मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन की शबी। ये मेरे भाई ने भी लगाई हुई है, यहाँ पे सीने पे ना अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन की शबी सजा लेते हैं। मैं चेहरों की ज़ियारत करने जा रहा हूँ जुमला पढ़ने के बाद। कौन सा बंदा जो अपनी आवाज़ बचा कर ले जाएगा। मैं शिया कौम का नुमाइंदा मेंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ बड़ा खूबसूरत समंजर हमें सड़कों पर नजर आता है। हमारे भाई सड़कों पर निकले होते हैं, जब सड़कों पर निकलते हैं हाथ में अलम होता है, सीनों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालैन की शबी लगाई होती है। फिर मेरी कौम का जवान अगर उनके करीब आके पूछे क्या ये वही नालैन है जो मोहम्मद ने पहनी थी, क्या ये वही नालैन है जो मोहम्मद ने पहनी थी, फिर कहते हैं ये वो नालैन नहीं जो मोहम्मद ने पहनी थी, हाँ ये लेकिन वो नालैन की शबी जरूर है जो मोहम्मद ने पहनी थी। तो फिर फैसला तो आपने खुद कर दिया, उसकी शबी बनाना जायज है जो मोहम्मद के कदमों के नीचे है, उसकी शबी बनाना जायज नहीं जो मोहम्मद के कांधों के ऊपर है। शाबाश, शिया बंदा बोले मेरे साथ, शाबाश शाबाश, शुक्रिया जी। उसकी शबी बनाना जायज है जो मोहम्मद के कदमों के नीचे है, उसकी छवि बनाना जायज नहीं जो मोहम्मद के कंधों के ऊपर है। चलो मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर एक और जुमला कहता चलूँ। 12 रबीउल अव्वल को
سڑکوں پر ہی آپ کی نوکری کے لیے جب ہم نکلے نا تو ہم نے دیکھا کہ جو شبیات کے منکر تھے انہوں نے کافی شبیات نکالی ہوئی تھی، اور ایک شبی جو میری نظروں سے اس مرتبہ پہلی دفعہ گزری، میں نے دیکھا کچھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے ڈاچیاں نکالی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک جگہ بھائی صاحب کی گاڑی کھڑی کر کے اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ اونٹنیاں کس کی یاد میں نکالی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹنیاں محمد کی یاد میں نکالی گئی۔ میں کہا محمد کی یاد میں اونٹنی کیسے نکالی گئی؟ انہوں نے کہا جب بی بی حلیمہ محمد کو لینے گئی تھی تو تب بی بی حلیمہ اس اونٹنی پہ بیٹھ کے گئی تھی، ہم نے اسی اونٹنی کی یاد میں یہ شبی نکالی ہے۔ تو پھر میں نے کہا مجھے مسکرانے کا حق تو آپ دے سکتے ہو، آپ نے اس کی شبی تو نکال دی جس پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا اور جس کے کندھوں پہ ساری زندگی محمد کے نواز سے بیٹھتے رہے، جس کے کندھوں پہ محمد کے نواز سے بیٹھتے رہے۔ پھر ہمیں اتنا حق تو دینا چاہیے نا۔ چلو ممبر حسین ہے، شیعہ قوم کا جشن ہے، یہ شیعہ سنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے ممبر سے سارا دن سارا مہینہ نعتیں چلتی رہی، نعتیں پڑھتے رہے، ہم نعتیں سنتے رہے، نعتیں کچھ میرے کانوں سے ٹکراتی رہی، پھر سوال میرے سامنے آتے رہے، میں ایک نعت سنتا رہا اور نعت کے کچھ کلمات تھے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو پھر میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے سوال تو کر سکتا ہوں نا، میں تمہارے عقیدے کو تو سلام کرتا ہوں، تم نے گلیوں بازاروں میں یہ نعتیں تو لگا دی، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ جس کا تو کھائے اس کے تو گیت گائے، اور جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا۔ ہائے 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 شاباش، یہ داد نہیں یہ تائید ہے، یہ داد نہیں یہ تائید ہے۔ جس کا ساری زندگی محمد کھاتا رہا، اس ابو طالب کو تم نے کافر کہہ دیا۔ چلو شیعہ قوم کا نمائندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ باندھ کے اپنے قوم کے اپنے مجمع کے سامنے ایک معصومانہ سا سوال تو کر سکتا ہے نا، بندہ شیعہ ہو، محمد کے جشن میں آیا ہو، اپنی آواز بچا کے لے جائے۔ میرے عقیدے میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک سوال شیعہ قوم کا نمائندہ ممبر سے کرنے جا رہے ہیں، میرے سوال پہ مہر لگائے گی میری قوم۔ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھے بت تھے وہاں جانے فضا کیا تھی، اور رسولوں پہ تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، یہ اٹھے ہاتھ نالین مصطفیٰ سے مسو۔ ابو طالب جو کافر تھے، محمد کی غذا کیا تھی؟ بہت شکریہ، میں ایک جملہ ان کے دلوں پہ رقم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ حسین کا ممبر ہے، یہاں سے حق بیان کیا جاتا ہے، پھر نعت میں سنتا رہا، لب کے لے آواں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں، جسے خوبصورت مان لیا جائے پھر اس سے زیادہ خوبصورت ڈھونڈا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، اب جو بندہ نہیں بولا مجھے اس کی خاموشی پہ حیرت ہوئی ہے۔ جسے خوبصورت مان لیا جائے پھر اس سے زیادہ خوبصورت ڈھونڈا نہیں جاتا، اور اگر تو ڈھونڈنے نکل پڑا ہے نا کہ لب کے لیاما کتھوں، لب کے لیاما کتھوں، پھر تو ہمارے امام بارگاہوں میں آ جا، پھر یہاں پہ پہلا بھی محمد ہے، یہاں پر آخری بھی محمد ہے، یہاں پہ درمیان والا بھی محمد ہے، یہاں پہ سارے کے سارے محمد ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں بول سکا، چلا میں تجھے بولنے کی دعوت فکر دینے جا رہا ہوں۔ اس گھر کا محمد بھی محمد ہے، اس گھر کا علی بھی محمد ہے، اس گھر کا حسن بھی محمد ہے، اس گھر کا حسین بھی محمد ہے، اس گھر کا سجاد بھی محمد ہے، اس گھر کا باقر بھی محمد ہے، اس گھر کا جعفر صادق بھی محمد ہے، اس گھر کا موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، اس گھر کا علی رضا بھی محمد ہے، اس گھر کا تقی بھی محمد ہے، اس گھر کا نقی بھی محمد ہے، اس گھر کا حسن عسکری بھی محمد ہے، اس گھر کا آخر زمان بھی محمد ہے۔ عقیدہ یا نہیں، عقیدہ اس سے آگے ہے، اس گھر کا غازی بھی محمد ہے، اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم بھی محمد ہے، اس گھر کا اون بھی محمد ہے، اس گھر کا محمد بھی محمد ہے۔ تو پھر میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک معصومانہ سوال تو کر سکتا ہوں نا، جو لوگ ایک محمد کو نہیں مانتے، ہماری محفل میں یہاں پہ پہلا بھی محمد ہے، یہاں پہ آخری بھی محمد ہے، اور ہم پہ سوال کرنے والوں، ہم پہ اعتراض کرنے والوں کہ ہم محمد کو نہیں مانتے، دیکھ تو صحیح، ہم نے حسین کو بھی محمد کی طرح ماننا ہے، ہم نے علی کو بھی محمد کی طرح ماننا ہے، ہم نے حسن کو بھی محمد کی طرح ماننا ہے، ہم نے حسین کو بھی محمد کی طرح ماننا ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ممبروں سے محمد نہیں پڑھتے، تو میں شیعہ قوم کا نمائندہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ہم ساری زندگی
حسین پڑھتے ہی اس لیے رہے تاکہ ہمیں محمد پڑھنا آ جائے، تاکہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں جن کا علی ایسا ہے ان کا محمد کیسا ہوگا، جن کا حسین ایسا ہے ان کا محمد کیسا ہوگا۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے شیعہ قوم کی آواز کی للکار بن کے لوگوں تک ایک اعلان پہنچانے جا رہا ہوں، اور دنیا والوں ہم پہ اعتراض نہ لگا، ہم نے جتنا محمد کو مانا ہے ہمارے جتنا محمد کو کسی نے نہیں مانا۔ آج تو ثابت کر کسی شیعہ نے آج تک نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ہم نے نعرہ لگایا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر کے علی ولی اللہ کا نعرہ بند بلند کر دیا، اور یہ نعرے نے اعلان کر دیا کہ جب میری قوم یہ سوچتی ہے نا کہ جب علی جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی کمی نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا۔ شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مت بولتی زبان نے کربلا میں بولو، مل کے بولو حیدری۔ قریب آ گیا ہوں، قریب آ گیا ہوں، قریب آ گیا ہوں، لیکن جملہ میں یہاں پر بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میں نتیجہ آمیز جملہ ممبر حسین سے اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں 20-22 منٹ مجھے نوکری کرتے ہو گئے ہیں، جب بندے ابھی تک نہیں بولے آؤ میں تمہیں بولنے کی دعوت فکر دوں۔ جشن میں بیٹھ کے قوم بن کے بولنا ہی مقصد ہے۔ سارا مہینہ بھائی جان آپ نے دیکھنا مجھے ہے، میں بالکل نچوڑ کے قریب آ گیا، نتیجے کے قریب آ گیا۔ سارا مہینہ گلیوں بازاروں میں ایک نعرہ لگتا ہے اور نعرہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، نعرہ کیا ہوتا ہے؟ سیدی مرشدی۔ آپ بولیں گے تو میرے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا، سیدی مرشدی نہیں، جو بندہ بول سکتا ہے یار سیدی مرشدی اتنا بولو جتنا حسنین نے اپنے نانا کا نام بلند کیا ہے، سیدی مرشدی۔ آپ بولو بیٹا، آپ کو تو بولنا چاہیے، آپ تو جوان ہو، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے آج یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، جس بندے نے یہ نعرہ لکھا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ ایجاد کیا ہے، جس بندے نے یہ نعرہ بلند کیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ چوم لوں، اس کا ماتھا چوم لوں، اس کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ کوئی بندہ مجھے پوچھے نا شیعہ قوم کا نمائندہ بن کے محبت کی اتنی وجہ کیا ہے، میں کہوں گا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ لوگ نعرہ لگا کے انہوں نے وہ کام کر دیا جو کام 1400 سالوں سے میری قوم کے ذاکرین نہیں کر سکے، میری قوم کے واعظین نہیں کر سکے، میری قوم کے علماء نہیں کر سکے، میری قوم کے شعراء نہیں کر سکے۔ کوئی پوچھے نا کیسا کام کر دیا اس نعرے نے، بندہ جیتا ہو اور بندے کی آواز بلند نہ ہو، میں ممبر چھوڑ کے تیرے قریب نہیں آ جانا، میں کہوں گا ربیع الاول کے مہینے میں ہی صحیح، لیکن یہ نعرہ بلند ہوتا ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ نعرہ لگ گیا، اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد نہیں ہوتا۔ زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد۔ کیا بات ہے یار، مرشد صرف سید ہوتا ہے۔ شاباش، بہت شکریہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے ماسو بالکل قریب آ گئے، شاباش۔ سلامت رہے، نعرہ لگ گیا، اس بات کا اعلان ہو گیا، مرشد صرف سید ہوتا ہے، کمی مرشد۔ اور آج ساری دنیا 12 کو مناتی رہی، ہم نے 12 کو بھی سجاد بھائی منایا، ہم 17 کو بھی منا رہے ہیں۔ ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، اور شیعہ قوم کا عقیدہ ہے چاند نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے۔ لیکن ممبر حسین شعور کی جگہ، اور میں شعور والے ممبر سے شعور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ باشعور یہ حسنین کے نانا کے ذکر میں آگے بیٹھے، میں ممبر حسین سے ایک شعور کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں اور لوگوں کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں، آج نانا کا علم صرف وہ اٹھائے جس نے کل نواسے کا علم اٹھایا تھا۔ آج نانا کے نام پہ صرف وہی بندہ مسکرائے جس نے کل حسین کے نام پہ اپنے آنسو بہائے تھے۔ کوئی مجھے اس بات کی دلیل پوچھے تو میں دلیل ممبر حسین سے اس کے سینے پہ رقم کر دوں گا۔ یہ ربیع الاول کا نتیجہ، یہ ربیع الاول کی خوشیاں، یہ محرم اور سفر کے غموں کا نتیجہ ہے۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے دلیل شیعہ قوم کے جیتے جاگتے مجمع کے درمیان اعلان کے طور پہ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آج نانا کا علم صرف وہ اٹھائے جس نے کل نواسے کا علم اٹھایا تھا۔ آج محمد کے نام پہ صرف وہ بندہ مسکرائے جس نے کل حسین
حسین کے نام پہ اپنے آنسو بہائے تھے، کیونکہ یہ ربیع الاول کی خوشیاں یہ محرم اور سفر کے غموں کا نتیجہ ہے۔ کوئی بندہ اگر مجھے اس بات کی دلیل مانگے تو میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر دوں گا کہ اگر کربلا کی جنگ حسین اپنے نام نہ کرتے تو آج گلیوں بازاروں میں یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر نہ ہوتا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے شعر ہے۔ یا علی آخری 4 مصرے، مکمل ہو گئی میری نوکری، سلامت رہے۔ میں اپنے بھائی کو وقت دیتا چلوں۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم 12 کو بھی منائیں گے، ہم 15 کو بھی منائیں گے، ہم 17 کو بھی منائیں گے، کیونکہ دن ہے خوشیوں کے، اور ہم بڑے اعتدال والے لوگ ہیں۔ جتنی میانہ روی ہم نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ خوشی والے دن ہے، ہم اچھے لباس پہن کے اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آج آ گئے۔ آج تو کوئی بندہ آ جائے، آج تو یہاں پر آنسو نہیں ہے، آج تو یہاں پر گھوڑا نہیں نکلے گا، آج تو ہم اپنا سینہ نہیں پیٹیں گے، آج تو ہم اپنی پشت سے لہو نہیں بہائیں گے۔ لوگ جو آج بھی نہیں آ سکے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان کی دشمنی ہمارے سے نہیں ہے، دشمنی ان کی ہمارے سے نہیں ہے۔ ذکر تو یہ حسنین کے نانا کا ہے، چلو آؤ اسے حسین کا ذکر سمجھ کے نہ آؤ، اسے محمد کا ذکر سمجھ کے آ جاؤ، اسے آل محمد کا ذکر سمجھ کے آ جاؤ۔ کچھ بندے اپنے گھر کی تھڑیوں پہ بیٹھ کے ہاتھ ملتے ملتے اعلان کرتے ہیں جی یہ جشن نہیں منانے چاہیے۔ ان سے پوچھو نا جشن کیوں نہیں منانے چاہیے، پھر وہ منہ پھلا کے کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے جیسا تھا، جو ہمارے جیسا ہے ہم اس کا جشن کیوں منائیں۔ میں نے کہا آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں ہم بشر ہیں۔ میں نے کہا تمہاری کتاب میں تمہارے عقیدے میں محمد بھی بشر ہے۔ آخری 4 مصرے اپنے عزت دار بھائی کے حوالے ممبر کرتا چلو۔ میں کہتا ہوں آپ تو بشر ہیں، انہوں نے کہا محمد بھی بشر ہے۔ میں نے کہا تم محمد کو بشر کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محمد کو بشر کیوں نہ کہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ شیعہ قوم کا جیتا جاگتا سمندر ہو، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نمائندہ ممبر پہ ایک دلیل دینے جا رہا ہے، اور دلیل پہ کوئی بندہ اپنی آواز بچا کر لے گیا، پھر میں سیدہ کی بارگاہ میں شکایت ضرور کروں گا کہ میں تیرے بابے کا ذکر کر رہا تھا اور لوگ اپنی آواز کو پیارا کر کے یہاں بارگاہ سے بچا کر لے گئے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کی تھڑیوں میں بیٹھ کے نا ہاتھ ملتے ملتے سوچتے ہیں محمد کا جشن تو منانا نہیں چاہیے، محمد بھی ہمارے جیسا تھا، محمد بھی بشر تھا، ہم بھی بشر تھے۔ نہ نہ نہ، تم بھی بشر نے، تم بشر ہوگے، محمد بشر نہیں۔ اور اس کی دلیل میں ممبر پہ دینے جا رہا ہوں، اور اس دلیل کے بعد میں اپنی شیعہ قوم سے دعائیں سمیٹتا سمیٹتا اپنے اگلے سفر پر چلا جاؤں گا۔ اور دنیا والوں، محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں، محمد کو اپنے جیسا کہو نہ کہو، محمد بشر نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں۔ میں پہلے محمد کے جشن میں آئے ہوئے مہمان سے لے کے آخری مہمان تک ہر چہرے کی زیارت کر کے میں بندہ دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو علی کی نالین کے صدقے اپنے بچوں کا رزق تو لے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے حسنین کے نانا کے ذکر میں بولنا نہیں آتا۔ میں ممبر سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں۔ اور احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ مل کے سردار کلندر بر محمد اور آل محمد بلند تر صلوات۔